کیا آپ نے کبھی کسی ایسی کال کا تجربہ کیا ہے جو حقیقت بن جائے؟ رات کے سناٹے میں جب پورا شہر نیند کی آغوش میں تھا، علی اپنے کمرے میں بیٹھا موبائل پر سوشل میڈیا چیک کر رہا تھا۔ اچانک اس کے فون پر ایک نام معلوم نمبر سے کال آئی۔ پہلے تو اس نے نظر انداز کر دیا، مگر جب مسلسل تیسری بار وہی کال آئی تو اس نے الجھن میں آ کر فون اٹھا لیا۔ ہیلو، علی نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف سے ایک بھاری پر اسرار آواز سنائی، اگر تمہاری جان پیاری ہے تو ابھی اس کمرے سے باہر نکل جاؤ۔ علی کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے فوراً فون کاٹ دیا اور گھبرا کر ارد گرد دیکھا، مگر کمرہ خالی تھا۔ اسے لگا شاید کوئی مذاق کر رہا ہے، لیکن پھر اچانک فون پر ایک اور میسج آیا، تمہیں وارننگ دی گئی تھی، اب وقت کم رہ گیا ہے۔ علی کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو اسے سڑک پر ایک سیاہ سایہ نظر آیا جو مسلسل اس کے گھر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ علی نے گھبرائے ہوئے نمبر پر واپس کال کی، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ تبھی اس کے کمرے کی لائٹ ہلکی ہلکی جھپکنے لگی اور دروازے پر آہستہ آہستہ دستخط ہونے لگی۔ علی خوف سے اپنی جگہ پر جم گیا۔ کیا یہ کوئی اتفاق ہے یا واقعی کوئی میرے پیچھے ہے؟ اس نے سوچا۔ علی نے فوراً اپنے دوست حارث کو فون کیا۔ یار، مجھے کسی نامعلوم نمبر سے عجیب میسجز آ رہے ہیں، کوئی مذاق تو نہیں کر رہا؟ علی نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ حارث نے حیرانی سے جواب دیا، کون سے میسجز؟ مجھے بھی کچھ دیر پہلے ایک اجنبی کال آئی تھی، لیکن میں نے دھیان نہیں دیا۔ اب علی کو لگا کہ یہ اتفاق نہیں تھا۔ اسی وقت پھر سے دروازے پر ایک اور زوردار دستخط ہوئی۔ علی آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھا، مگر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا باہر کوئی نہیں تھا، لیکن زمین پر ایک پرانا اخبار رکھا تھا جس پر لکھا تھا، یہ کہانی 10 سال پہلے بھی دہرائی گئی تھی اور اب تمہاری باری ہے۔ علی نے اخبار کھول کر دیکھا تو اس میں ایک نوجوان کی تصویر تھی جو بالکل علی جیسا لگ رہا تھا۔ یہ میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ علی کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی۔ علی نے جلدی سے اخبار کے بارے میں تحقیق کی تو پتہ چلا کہ 10 سال پہلے اسی تاریخ کو اس کے علاقے میں ایک نوجوان پر اسرار طور پر غائب ہو گیا تھا۔ پولیس آج تک اس کا سراغ نہیں لگا سکی تھی۔ اب علی کے ذہن میں مختلف خیالات آنے لگے۔ کیا وہ لڑکا میں ہی تھا؟ کیا میں کسی خوفناک چکر میں پھنس گیا ہوں؟ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ شاید یہ سب محض اتفاق ہو، لیکن جب اس نے اپنے فون پر کال لاگ دیکھا تو وہ نمبر 000 شو ہو رہا تھا، جو حقیقت میں ممکن نہیں تھا۔ اتنے میں اچانک فون پھر بجا اور اس بار وہی آواز بولی، وقت ختم ہو رہا ہے، اگر تم بچنا چاہتے ہو تو پرانی حویلی میں پہنچو۔ علی نے فوراً حارث کو بلایا اور دونوں مل کر اس پرانی حویلی کی طرف چل دیے۔ حویلی کے قریب پہنچتے ہی انہیں وہاں عجیب سی خاموشی محسوس ہوئی۔ وہ دونوں ہچکچاتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ اندر ہر طرف دھول جمی ہوئی تھی اور دیواروں پر عجیب و غریب تصاویر لگی ہوئی تھی، جن میں علی کی شکل جیسا ایک شخص واضح نظر آ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ علی نے خوف زدہ ہو کر کہا۔ اچانک ایک پرانا ٹیپ ریکارڈر خود بخود چلنے لگا اور اس میں سے وہی خوفناک آواز آئی، یہ تمہارے ماضی کا سایہ ہے، تم وہی غلطی دوبارہ دہرا رہے ہو۔ علی کے ذہن میں دھندلے خیالات آنے لگے، جیسے ہی وہ پہلے ابھی اس جگہ آ چکا ہو، اور اچانک اسے یاد آیا کہ وہ خوابوں میں ہمیشہ اسی جگہ کو دیکھتا تھا۔ اچانک ایک دروازہ خود بخود کھل گیا اور اندر ایک آئینہ تھا جس میں علی کی خوفزدہ شکل نظر آ رہی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، پیچھے ایک ہیولا کھڑا تھا۔ علی چیختا ہوا باہر کی طرف بھاگا، لیکن حارث کہیں غائب ہو چکا تھا۔ جب علی نے مڑ کر دیکھا تو حویلی کی تمام لائٹس بند ہو چکی تھی اور ایک سایہ قریب آ رہا تھا۔ علی چیخا اور اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ پسینے میں شرابور اپنے بیڈ پر لیٹا تھا۔ شکر ہے یہ سب خواب تھا، اس نے سوچا، مگر جیسے ہی اس نے فون اٹھایا اس پر ایک نیا میسج آیا تھا، تمہیں لگتا ہے یہ خواب تھا؟
ابھی کہانی شروع ہوئی ہے۔ اس کا دل دھڑکنے لگا اور اس کے فون کی سکرین اچانک بجھ گئی۔ ناظرین، کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیجیے۔ شکریہ۔